السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں داخل ہوتے ہیں، بہت لمبا موضوع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ اے ایمان والو، تم لوگ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے گمان کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ گمان سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کسی کے بارے میں کچھ خیال کر لینا، کسی کے بارے میں کچھ خیال کر لینا، کسی کے بارے میں کچھ سوچ لینا، کسی کو ظن کہا جاتا ہے عربی میں، اور اردو میں ہم لوگ گمان کہتے ہیں، کسی کے بارے میں کچھ گمان کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت سارے گمان سے بچو، مطلب یہ کہ گمان کی کئی ایک قسمیں ہیں۔ ان میں سے اللہ نے کہا کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یہ جو بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اسی کو ہم اور آپ سوء ظن کہتے ہیں، یا جسے ہم اور آپ بدگمانی کہتے ہیں۔ بدگمانی کسی کے بارے میں برا گمان کرنا۔ بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ سوء ظن کسے کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں تعریف سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ گمان کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ گمان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے حسن ظن اور ایک ہے سوء ظن۔ حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ اچھا گمان کرنا، کسی کے بارے میں نیک گمان کرنا، اللہ کے تعلق سے اچھا گمان کرنا، رسول کے تعلق سے اچھا گمان کرنا۔ ایسے مسلمان جن کا بظاہر نیک ہو، عادل ہو، امانت دار ہو، ایسے لوگوں کے تعلق سے اچھا گمان کرنا یہ شریعت کی طرف سے مطلوب بھی ہے اور محمود بھی ہے۔ یعنی یہ شریعت کی طرف سے اس کا تقاضا کیا گیا ہے کہ ایک انسان اللہ کے سلسلے حسن ظن رکھے، رسول کے سلسلے حسن ظن رکھے، اور عام نیک مسلمانوں کے تعلق سے حسن ظن رکھے۔ دوسری جو قسم ہے سوء ظن، برا گمان۔ برا گمان کرنا اچھے لوگوں کے ساتھ، جس کا بظاہر نیک ہو، یا اللہ کے ساتھ یا رسول کے ساتھ، یہ حرام ہے، یہ بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ سوء ظن کسے کہتے ہیں؟ سوء ظن کہتے ہیں هو اعتقاد جانب الشر وترجيحه على جانب الخير فيما يحتمل الامرين معا۔ دو پہلو ہے انسان کے پاس، یا انسان کے پاس دو طرح کے خیال کا آپشن ہے۔ انسان دو طرح سے سوچ سکتا ہے، لیکن دونوں پہلوؤں میں سے، دونوں خیال میں سے ایک خیال ایسا ہے یا ایک گمان ایسا ہے کہ انسان ظن غالب کی بنیاد پر اسے اپناتا ہے یا اسے اپنانا چاہیے، اور برے گمان کو یا برے پہلو کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر سے سمجھیے اس کو۔ انسان کے پاس دو پہلو ہیں، ایک اچھا پہلو، ایک برا پہلو۔ انسان اچھے پہلو کو نہ لے کر کے برے پہلو کو لے، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ برا گمان کہا جاتا ہے۔ حالانکہ صحیح گمان اور نیک گمان کرنے کا اس کے پاس راستہ ہے۔ اس کی مثال سمجھیے۔ ابھی ہم لوگ مسجد میں ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، سب لوگ مسجد سے نکل رہے ہیں۔ مسجد سے نکلتے نکلتے کوئی ایک آدمی نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے،
وہ آدمی اپنی جوتی یا چپل کو نہ لے کر کے دوسرے کی جوتی یا چپل کو لے کر کے نکل لیتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دو طرح سے سوچ سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس نے جو چپل لیا ہے یا جوتی لیا ہے اس کی نیت چوری کی ہوگی۔ دوسرا کیا سوچا جا سکتا ہے، کیونکہ نیک آدمی ہے وہ، تو اس کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ نہیں بھول کر کے بھی وہ لے کر کے جا سکتا ہے، بھول گیا ہوگا، دھیان نہیں دیا ہوگا، لے کر کے چلا گیا ہے۔ چونکہ وہ نیک آدمی ہے اس لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھول کر کے لے گیا ہے، لیکن یہ نہ سوچ کر کے اگر انسان سوچ لے کہ اس نے چوری کی نیت سے ایسا کیا ہے، اسی کا نام بدگمانی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اسی کا نام بدگمانی ہے۔ آپ نے کسی نیک آدمی کو دیکھا کہ اپنی بائک پر کسی خاتون کو بیٹھا کر کے لے جا رہا ہے، اس کے تعلق سے ہم دو طرح سے سوچ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی بیٹی ہو، بیوی ہو، ماں ہو، کوئی خاص رشتہ دار ہو۔ دوسری سوچ یہ آ سکتی ہے ہمارے دل میں کہ پتہ نہیں کچھ غلط ہوگا، کچھ چکر چل رہا ہوگا، پتہ نہیں کون عورت ہے، کسے وہ لے کر کے جا رہا ہے۔ لیکن چونکہ وہ نیک آدمی ہے اس لیے اس کے بارے میں یہ خیال ہمیں کرنا چاہیے کہ اس کا کوئی خاص رشتہ دار ہوگا، محرم ہوگا۔ لیکن یہ نہ سوچ کر کے کوئی آدمی اگر یہ سوچے کہ اس کا کوئی چکر چل رہا ہے تو اسی کا نام بدگمانی ہے، اسی کا نام بدگمانی ہے۔ لیکن اگر وہ شخص برا ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہے، اس کی سیرت صحیح نہیں ہے، معاشرے اور سماج میں وہ آدمی ایسا ہے، مجروح ہے، نیک نامی میں وہ مشہور نہیں ہے، تو اسلام ہمیں اسلام ہم سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کرتا ہے کہ ہم اس کے سلسلے میں اچھا گمان کریں۔ مثلا ایک آدمی چور ہے، ایک آدمی چور ہے، کبھی نماز کو نہیں آتا ہے نا، اخلاق صحیح نہیں ہے، وہ آدمی ہمارے گھر میں داخل ہو رہا ہے، اب ہم اس کے تعلق سے حسن ظن رکھے، معصومیت میں، سادہ روی میں، چلو مسلمان ہے ہمارے گھر میں جا رہا ہے، جانے تو کوئی بات نہیں۔ اسلام اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ نیک نہیں ہے تو اس کے تعلق سے بدگمانی جائز ہے، بدگمان ہونا چاہیے اور انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اسی لیے قرطبی رحمہ اللہ نے کہا ان الظن القبیح بمن ظاہرہ الخیر لا يجوز وانه لا حرج في الظن القبیح بمن ظاہرہ القبیح۔ اگر جس شخص کا ظاہر نیک ہو، بھلا ہو، اس کے تعلق سے برا گمان کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جس کا ظاہر نیک نہ ہو اس کے تعلق سے برا گمان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ہوا بدگمانی کی ایک طریقے سے تعریف، جس کو میں نے اچھے انداز میں کہہ لیجئے سمجھانے کی کوشش کی۔ سوء ظن کا حکم کیا ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، بدگمانی کتنا بڑا گناہ ہے۔ ابن حجر ہیثمی رحمہ اللہ، ابن حجر ہیثمی، ایک ہے ابن حجر عسقلانی اور یہ ہے ابن حجر ہیثمی، انہوں نے بدگمانی کو 30 پر 1 نمبر یعنی 31 نمبر گناہ کبیرہ میں ذکر کیا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے الزواجر عن اقتراف الکبائر، اس کتاب میں انہوں نے 31 نمبر میں اس چیز کو بیان کیا۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ انسان اگر کسی نیک آدمی کے سلسلے میں بغیر کسی شواہد کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت اور قرینہ کے اس طرح سے سوچتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، تو یہ گناہ ایسا ہے کہ اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور توبہ نصوح کی ضرورت ہے۔ بدگمانی جو ہے اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں سماج پر، معاشرے پر، افراد پر، گھر پر؟ آپ یہ سمجھ لیجئے بدگمانی جو ہے یہ برے اخلاق کو جنم دیتی ہے۔ بدگمانی جو ہے برے اخلاق کو جنم دیتی ہے۔ برے اخلاق سے مراد یہ ہے
انسان کو حقد میں، حسد میں، بغض میں اور غیبت وغیرہ میں مبتلا کرتی ہے، بدگمانی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اللہ نے کہا بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اس کے بعد اللہ نے کہا تم ٹوہ میں نہ پڑو اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ انسان جب کسی کے، یہاں دیکھیے، انسان جب کسی کے تعلق سے برا سوچے گا تو اس کی ٹوہ میں لگے گا، جب اس کی ٹوہ میں لگے گا تو اس کی پھر غیبت کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی غیبت کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ بدگمانی جو ہے، یہ بدگمانی برے اخلاق کو جنم دیتی ہے، برے اخلاق میں ایک انسان کو مبتلا کرتی ہے، دشمنی میں مبتلا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بدگمانی جو ہے مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے پڑنے پر مجبور کرتی ہے۔ انسان ہمیشہ دوسرے کے عیوب کے پیچھے پڑنے کی کوشش کرتا ہے بدگمانی کی وجہ سے۔ وہ ایسا آدمی ہے، وہ ایسا آدمی ہے، وہ ایسا آدمی ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے۔ اپنا عیب اسے نظر نہیں آتا ہے، اپنا عیب نظر نہیں آتا، لیکن ہمیشہ دوسروں کے عیب کے پیچھے وہ پڑنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کی کمیاں ڈھونڈنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں نہ پڑا کرو۔ اسی طریقے سے ایک اس کا برا اثر یہ پڑتا ہے کہ مسلمان جس سماج میں اور معاشرے میں رہتے ہیں، ایک معاشرہ جو اسلامی معاشرہ ہے، اس معاشرے کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان پر بھروسہ کرے، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان پر بھروسہ کرے، اعتماد کرے، ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ جب انسان بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے اور ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جایا کرتا ہے۔ تو اس کا ایک برا اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان یا مسلمان ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتا۔ کل ملا کر کے کہا جائے کہ بدگمانی سماج اور معاشرے میں ایک گھن کی طرح ہے۔ گھن سمجھتے ہیں نا، جو لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، بدگمانی ایک گھن کی طرح ہے جو انسانی سماج کو اور انسانی معاشرے کو، بلکہ اسلامی معاشرے کو گھن کی طرح کھا جاتی ہے اور کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یہ ایسا مرض ہے، یہ ایسی بیماری ہے جو نفرتوں کی دیوار کھڑی کر دیتی ہے، عداوتوں کی خلیج وسیع سے وسیع تر کر دیتی ہے۔ ایسی وبا ہے جو لمحوں میں کسی معاشرے کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ بدگمانی معاشرے کے اندر بگاڑ کا ایک بنیادی سبب ہے، فتنہ و فساد کی جڑ ہے، اختلاف اور انتشار کا سبب ہے، جنگ و جدل کا پیش خیمہ ہے۔ جب کسی معاشرے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو معاشرہ بدامنی کی آماجگاہ بن جاتا ہے، ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، دوستیاں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں، عداوتوں میں بدل جاتی ہیں، اور ایک جنت نشاں معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ جو جنت نما معاشرہ ہے، وہ معاشرہ جہنم نما معاشرہ بن جاتا ہے، یہ جہنم نشاں ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور مومنوں کو بدگمانی سے بچنے کے لیے کہا اور بدگمانی کو چھوڑنے کے لیے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں بیان فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، لوگوں بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ بدگمانی کیا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ ہے، انسان کسی پر جھوٹ باندھ دیتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جس معاشرے میں ہم اور آپ رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی کبھی حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ایک دوسرے سے اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی کبھی گھر میں ہم ایک دوسرے سے ناچاقی مول لیتے ہیں، یا گھروں میں میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اس اختلاف کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے تعلق سے بدگمان ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں
بدگمانی سے منع کیا ہے. مختلف احادیث ہے. میں 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر آگے اس کا علاج بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. مسلم نے ایک حدیث روایت کیا، بلکہ بخاری وغیرہ میں بھی یہ روایت ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد پھر اپنی قوم میں آ کر کے عشاء کی نماز پڑھایا کرتے تھے. عشاء کی نماز پڑھایا کرتے تھے کیونکہ کوئی امام نہیں تھا. عشاء کی نماز معاذ پڑھایا کرتے تھے. ایک دن معاذ نے عشاء کی نماز شروع کی تو سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی. اس کی سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی. اتنی لمبی سورہ ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی. ایک آدمی نماز میں آیا، وہ کھیت سے کام کر کے آیا تھا، کھیتوں کو سیراب کر کے آیا تھا. اس نے جب دیکھا کہ معاذ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی ہے، نماز چھوڑا اور اکیلے جا کر کے ہلکی نماز پڑھ کے نکل لی. ہلکی نماز پڑھ کے نکل لی. معاذ رضی اللہ عنہ کو جب اس آدمی کے بارے میں خبر ہوئی تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا انکا منافق یا انہو منافق، کہ وہ منافق آدمی ہے. کیسے نماز چھوڑ کے چلا گیا، جماعت چھوڑ کے چلا گیا، تو وہ منافق آدمی ہے. اس آدمی کو یہ بات پہنچی کہ معاذ نے میرے بارے میں ایسی بات کہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا ماجرا سنایا کہ اللہ کے رسول میں آیا، تھک ہار کر کے آیا، کھیت سے کام کر کے، اور معاذ سورہ بقرہ کی معاذ نے تلاوت شروع کر دی، اس لیے میں نماز سے الگ ہو گیا، اکیلے نماز پڑھ کے نکل لیا. اب معاذ مجھے منافق کہہ رہے ہیں. معاذ مجھے منافق کہہ رہے ہیں. معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور بلانے کے بعد آپ نے ان کی سرزنش کی اور کہا افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ. 3 مرتبہ آپ نے کہا اے معاذ کیا تو فتنہ پھیلانا چاہتا ہے، اے معاذ کیا تو فتنہ پھیلانا چاہتا ہے، اے معاذ کیا تو فتنہ برپا کرنا چاہتا ہے. تم نے ایک آدمی کو کیسے منافق کہہ دیا ہے. جب تم نماز پڑھاؤ تو ان سورتوں کو پڑھا کرو، والشمس وضحاها سبح اسم ربک الاعلی، اور یہ چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھایا کرو، اتنی بڑی بڑی سورتیں نہ پڑھایا کرو. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کسی انسان کے تعلق سے ہم ایسے ہی برا نہیں خیال کر سکتے. اگر ہم نے کسی انسان کے تعلق سے برا خیال کیا، بدگمانی کی، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چیز کو فتنے سے تعبیر کیا کہ ہر آدمی اگر ایک دوسرے آدمی پر حکم لگانے لگے وہ منافق ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ اچھا انسان نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں فتنہ ہی ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روکا. معاذ رضی اللہ عنہ پر اس چیز کا بڑا اثر ہوا. معاذ پر اس چیز کا بڑا اثر ہوا. وہ لوگ عمل کرنے والے لوگ تھے. بات ایک مرتبہ آ گئی نا، عمل کرنے لگتے تھے. ہمارے اور آپ کی طرح بے اثر نہیں تھے، اثر پروف نہیں تھے. ہم لوگ تو ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. لیکن معاذ رضی اللہ عنہ جنگ تبوک میں جب کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کعب بن مالک کہاں ہیں، کعب بن مالک کہاں ہیں، تو ایک صحابی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول مال کے نشے نے یا دولت کے نشے نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، وہ نہیں آئے. معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی. معاذ کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ بدگمانی ہے. معاذ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور اس آدمی کو ڈانٹتے ہوئے کہا بئس ما قلت، تو نے بڑی بری بات کہی ہے. واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیرا، اللہ کے رسول کعب بن مالک کے بارے میں ہم اچھی چیز کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں. وہ اچھا انسان ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں آیا. یعنی معاذ رضی اللہ عنہ نے نصیحت قبول کی. اسی طریقے سے ایک جنگ میں جب اسامہ بن زید نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہوا یہ کہ اسامہ بن زید نے ایک دشمن کو پکڑا اور جب تلوار اٹھا لیا تو اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. لیکن اسامہ کو یہ خیال ہوا کہ یہ مرنے کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، قتل ہونے کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے. چنانچہ اسامہ نے اس کو قتل کر دیا.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची। नबी ने उसामा को बुलाया और कहा, अरे उसामा, तुमने उसको क्यों कत्ल कर दिया? तो उसामा ने कहा, उसामा को हिब्बो रसूलुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह के रसूल के महबूब थे, अल्लाह के रसूल के प्यारे थे। प्यार अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह, महबूब होना अपनी जगह। नबी ने कहा क्यों उसको कत्ल कर दिया? तो अल्लाह के रसूल, मुझे लगा कि वो डर की वजह से कलमा पढ़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा डांटते हुए, अफला शक़क़त अन क़ल्बिही हत्ता तअलम मिन अजली ज़ालिका क़ालहा अमला। ऐ उसामा, क्या तुमने उसके दिल को चीर करके देखा था कि उसने अल्लाह के डर से ये कलमा पढ़ा था या तुम्हारी तलवार के डर से कलमा पढ़ा था? दिल को चीर करके देखा था तुमने? क्यों उसको कत्ल कर दिया? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन लका बिला इलाहा इल्लल्लाह यौमल क़ियामा। ऐ उसामा, उस कलिमा का क्या करोगे क़यामत के दिन? अगर वो आदमी तुम्हारे पास आ गया और उसने कहा, या अल्लाह के सामने उसने अगर ये कहा, अल्लाह, इसने मुझे कलिमा पढ़ने के बावजूद भी कत्ल कर दिया था, तो तुम उस वक्त क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे उस वक्त? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इस चीज को दोहरा रहे थे। उसामा कहते हैं, हत्ता वदितु अन्नी लम उस्लिम इल्ला यौमइज़िन, मेरा ये ख्याल हुआ, मेरी ख्वाहिश हुई, काश मैं अभी मुसलमान हुआ होता, इससे पहले मुसलमान नहीं हुआ होता, यानी ये गुनाह मुझसे हो गया है। तो किसी इंसान के जाहिर पर इंसान हुक्म लगा सकता है, जैसा देखेगा उसी पर हुक्म लगा सकता है। कलमा पढ़ा है, मुसलमान है, दिल को कोई शख्स नहीं देख सकता। अब उसके ताल्लुक से बुरा ख्याल करके अगर उसे कत्ल कर दिया जाए, उसे बुरा भला कहा जाए, तो इस्लाम में ये जायज नहीं है। तो ये चीज है कि मुआशरे और समाज के लिए और किसी भी इंसान के लिए ये बदगुमानी जो है, ये जहर हलाल है, ये मीठा जहर है, ये किसी भी मुआशरे को खत्म कर देता है, किसी भी मुआशरे में बदअमनी फैला करके रख देता है। एक और बीमारी या एक बुरा असर जो पड़ता है वो ये, इसको मर्द और खवातीन जरूर सुने, मियाँ बीवी के दरमियान जो ताल्लुकात में खराबी आती है ना, उसकी एक बड़ी वजह कह लीजिए ये बदगुमानी। मियाँ बीवी के दरमियान जो ताल्लुकात खराब होते हैं ना, एक बड़ी वजह क्या है? बदगुमानी है। ये शैतान का बड़ा बहुत मजबूत हथियार है। शैतान इसी हरबे को और इस हथियार को इस्तेमाल करता है मियाँ और बीवी के दरमियान अलहदगी करने के लिए। आपको मालूम है आयशा रजी अल्लाह अन्हा पर जो इफ्क वाक़िया, इफ्क से जो मशहूर है, ज़िना की जो तोहमत लगाई गई थी सफवान बिन मुअत्तल के साथ, पूरे मुनाफिकों ने मशवरा करके और मुनाफिकों के सरदार ने कहा था आयशा को सफवान के साथ देख करके कि मामला कुछ गड़बड़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान होना पड़ा, आयशा को परेशान होना पड़ा, सिद्दीक को परेशान होना पड़ा। पूरा मदीने का मुआशरा 1 महीने तक परागंदा रहा। कितने महीने तक? 1 महीने तक परागंदा रहा। और उसने, शैतान ने इस बदगुमानी का सहारा लेकर के पूरे माशरे को खराब कर दिया, नबी के चैन को खत्म कर दिया, आयशा के चैन को छीन लिया, अबू बकर सिद्दीक के चैन को छीन लिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1 महीने के बाद आयशा की बरात का ऐलान कुरान मजीद में किया। तब जाकर के ये मालूम हुआ कि आयशा बरी है। नबी के घर में भी आकर के ये शैतान चाहता है कि इस बदगुमानी के हथियार को इस्तेमाल करके मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी और जुदाई पैदा कर दी जाए। नबी के घर के लिए जब ऐसा हो सकता है तो आम इंसानों के लिए कितना खतरनाक है आप सोच सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के अंदर 40% मियाँ बीवी के दरमियान जो खुला और तलाक के वाक़यात पेश आते हैं वो बदगुमानी की वजह से होता है। इसकी वजह से, बदगुमानी की वजह से, कभी शौहर छोड़ रहा है बीवी को तलाक दे करके, कभी बीवी खुला ले रही है। क्यों? बीवी को लगता है शौहर का कहीं चक्कर चल रहा है और शौहर को लग रहा है कि बीवी का कहीं चक्कर चल रहा है। आज हमारे मुआशरे में भी ऐसा होता है। कितने लोग, और इस मोबाइल के फितने ने तो इसको और हवा दे दिया है। मोबाइल के इस फितने ने
کہتے ہیں جلتی پر تیل کا کام کیا ہے اور اس کی وجہ سے اور بدگمانی پیدا ہوگی میاں بیوی کے درمیان. یہ بدگمانی کے ذریعے سے اس چیز کو دور کرنا چاہتا ہے یا میاں بیوی کے تعلقات کو ختم کرنا چاہتا ہے شیطان. ہمیں اس چیز سے ہوشیار رہنا چاہیے. بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے, دیکھیے بدگمانی کیسے ہوتی ہے. بخاری مسلم کی ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی فزارہ قبیلے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے کیا کہا, ان امراتی ولدت غلاما اسود. اللہ کے رسول میری بیوی نے کالا بچہ جنا ہے. دیکھو کیسے شیطان یہ کرتا ہے, میری بیوی نے کالا بچہ جنا ہے. نبی کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ کیوں ایسا کرنا چاہ رہا ہے. مطلب میں گورا انسان ہوں, میری بیوی گوری ہے, تو بیچ میں کالا بچہ کہاں سے آ گیا. بدگمانی پیدا ہو گئی, شیطان نے وسوسہ ڈال دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے نا, معلم الناس, آپ سے بہترین سمجھانے والا کوئی نہیں ہو سکتا. آپ نے کیسے سمجھا دیں؟ آپ نے کہا حل لک من ابل, تمہارے پاس اونٹ ہے نا, جانوروں سے مثال دی کیونکہ اس سماج میں زیادہ اونٹ پایا جاتا تھا. کہا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرے پاس اونٹ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اونٹوں کے رنگ کیا ہے؟ ما الوانھا, اونٹوں کے رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا حمر, اللہ کے رسول سرخ رنگ کے, لال رنگ کے اونٹ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل فیھا من اورق, کیا اس میں سیاہ رنگ کا, خاکستری رنگ کا, مٹیالے رنگ کا کوئی اونٹ ہے؟ یعنی لال رنگ کے علاوہ بھی کوئی اونٹ ہے؟ اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول کالے رنگ کا, سیاہ رنگ کا بھی اونٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا فَأَنَّا أَتَاهَا ذَلِكَ, یہ لال رنگوں کے بیچ میں سے یہ کالا رنگ کہاں سے آ گیا؟ کالا رنگ کہاں سے آ گیا؟ اس نے جواب دیا عَسَىٰ أَن يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ, کا ہو سکتا ہے اونٹوں کی نسل میں کوئی اس رنگ کا بھی اونٹ رہا ہوگا جس کی وجہ سے اس کی شکل یا اس کی شباہت اس اونٹ نے اختیار کر لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَهَذَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ, جب اونٹ کے سلسلے میں تمہارا یہ خیال ہے اس کی نسل میں کوئی رہا ہوگا اس لیے یہ رنگ آیا ہے, ہو سکتا ہے تمہارے خاندان میں یا بیوی کے خاندان میں کوئی اس رنگ کا رہا ہوگا یا ہے جس کی وجہ سے کالا رنگ ہو گیا ہے. اس آدمی کو بات سمجھ میں آ گئی, اس آدمی کو بات سمجھ میں آ گئی. کہنا یہ ہے کہ دیکھیں کس طریقے سے صحابہ کو بھی شیطان بدگمانی میں مبتلا کرتا ہے تاکہ بیوی کو طلاق دے دے یا بیوی سے علیحدگی ہو جائے کہ کالا بچہ کہاں سے آ کے آ گیا. ایک اور واقعہ سنیے, اچھے اچھے گھروں میں کیا ہو جاتا. دیکھیے مسلم کی ایک روایت ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس موجود ہے. سونے کا وقت ہو چکا ہے, عائشہ سمجھیے سو چکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ بقیع میں جا کر کے, جو مدینے کا قبرستان ہے, جا کر کے وہاں مدفون لوگوں کے بارے میں مغفرت کرو, بخشش طلب کرو, ان کے لیے دعا کرو. اللہ کے رسول چپکے سے نکلتے ہیں اور قبرستان کی طرف چلے جاتے ہیں. عائشہ کو ذرا بھنک لگ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول جا رہے ہیں. عائشہ کے دل میں یہ بات آ گئی, انسان ہے نا, عائشہ کے دل میں بات آ گئی کہ ممکن ہے اللہ کے رسول کسی دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہیں, دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہیں. عائشہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے نکل لی. قبرستان میں دیکھا کہ اللہ کے رسول نے دعائیں کی مدفون لوگوں کے لیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے. جب واپس آنے لگے تو عائشہ جلدی جلدی دوڑتی ہوئی کہہ لیجیے تیزی کے ساتھ آئی اور چپکے سے آ کر کے سو گئی, چپکے سے آ کر کے سو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے دیکھا کہ عائشہ کی سانس پھول رہی ہے. ہوتا نہیں تیزی کے ساتھ کوئی آئے تو سانس پھولے گی کہ نہیں پھولے گی, بھاپ رہی ہے. عائشہ سے اللہ کے رسول نے کہا ماں لکے یا عائشو, عائشو یہ منادہ مرخم ہے,
یعنی پیار سے کبھی کبھی ایسا کہا جاتا ہے. جیسے عائشہ نام ہے تو عائشو، عائشہ کیا معاملہ ہے، حشین رابعہ تمہاری تو سانس پھول رہی ہے. عائشہ نے کہا لا شیء، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لتخبرینی او لتخبرنی اللطیف الخبیر، یا تو مجھے بتائے گی یا تو لطیف الخبیر مجھے بتائے گا. تو بتانا ہے تو ٹھیک ہے بتا، ورنہ اللہ تعالیٰ سے میرا نیٹ ورک ہے، اللہ تعالیٰ بتا دے گا. وہاں تک نیٹ ورک پکڑتا ہے میرا، اللہ بتائے گا. اب تو بھیا جب اللہ کی بات آ گئی، عائشہ صدیقہ نے پوری کہانی شروع کر دی. اللہ کے رسول مجھے ایسا لگا ایسا لگا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا کہ اچھا تو ہی وہ کالا کالا سا نظر آ رہی تھی کیا میرے آگے آگے، میں جب آ رہا تھا تو کالا کالا سا مجھے سایہ نظر آ رہا تھا، اچھا تو ہی تھی کیا؟ کہ اللہ کے رسول ہاں میں ہی تھی. فلہدنی فی صدری لہدتن اوجعتنی، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی نے میرے سینے میں ایک گھونسا مارا، نبی نے میرے سینے میں ایک گھونسا مارا، اوجعتنی، اس گھونسے سے مجھے تکلیف ہوئی، یعنی ذرا زور سے لگایا، ذرا زور سے لگایا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے جو کہا وہ کیا ہے، اظننت ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تیرا یہ خیال ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ تو ایسا کیسے سوچ سکتی ہے؟ یہ گمان تمہارے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ تمہاری باری ہے تو نبی کیسے دوسرے کے پاس چلے جائیں گے؟ ایسا کیسے تو سوچ سکتی ہے؟ کہنا یہ ہے کہ یہاں پر بھی بدگمانی کے اس ہتھیار کو شیطان نے استعمال کرنے کی کوشش کیا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے بتایا کہ اللہ کا حکم ہوا تھا اس لیے میں وہاں گیا تھا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ بدگمانی ایک بہت بڑا گناہ بھی ہے اور معاشرے اور سماج کے لیے بہت خطرناک چیز بھی ہے، اور خصوصاً میاں بیوی کے تعلقات کو بگاڑنے میں اس کا اہم رول ہے. اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. کنٹینیو کرو درس کو، تھوڑا سا اور ساتھ دیجیے. اب تو اسباب کیا ہے، یعنی بدگمانی کیوں پیدا ہوتی ہے، اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے. بدگمانی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ بدگمانی پیدا ہونے میں پہلا سبب یہ ہے کہ انسان تحقیق نہیں کرتا ہے. انسان تحقیق نہیں کرتا ہے، یعنی کسی کو دیکھا ٹھیک ہے دیکھ لیا، اس کے بارے میں پتا کرو کہ کیا بات ہے، حقیقی کیا چیز ہے. تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو تمہارے پاس اگر کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے، فتبینوا تو تم تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے تم کچھ جہالت میں، نادانی میں کچھ سوچ لو اور اس کے بعد تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا ہو. عام طور پہ یہی ہوتا ہے، انسان کسی کے تعلق سے کچھ سوچ لیتا ہے، بعد میں جب پتا چلتا ہے یہ چیز نہیں تھی، انسان خود بہت شرمندہ ہوتا ہے، خواہ میں نے ایسا کسی کے بارے میں سوچا. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان جب تحقیق نہیں کرتا ہے تو تحقیق نہ کرنے کی صورت میں وہ بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بعد میں شرمندگی اسے محسوس ہوتی ہے. آپ کو ایک چیز یہ بھی سمجھنی چاہیے، کسی کے بارے میں کوئی گمان کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ گمان کرنے سے کیا یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا، ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا. یہ کفار، یہ مشرکین تو صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں، گمان کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ظن کا کیا فائدہ ہے؟ حق سے یہ کیا بے نیاز کرے گا؟ کچھ نہیں بے نیاز کرے گا. حق حق ہے، باطل باطل ہے، کسی کے گمان کرنے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. ایک مثال سے سمجھیے، میں مثالوں سے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کے دل میں بات مطلب آ جاتی ہے. مثال سمجھیے، دو ڈاکٹر ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، دو ڈاکٹر ایک جگہ بیٹھے ہوئے. ایک آدمی لنگڑاتے ہوئے آ رہا ہے. اب ڈاکٹر ہے چونکہ تو ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری دکھانے کے لیے، ایک ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے، اس کے پاؤں میں موچ ہے
اس لیے लंगड़ा करके आ रहा है। दूसरा डॉक्टर क्या कहता है, नहीं उसकी पीठ की हड्डी में कोई परेशानी है या पीठ की हड्डी टूट गई है इसलिए वो लंगड़ा करके आ रहा है। पहले डॉक्टर ने कहा कि पांव में अगर मोच नहीं है मैं 1000 देने के लिए तैयार हूं। दूसरे डॉक्टर ने कहा पीठ की हड्डी अगर टूटी नहीं है तो मैं 2000 देने के लिए तैयार हूं। इतने में वो आदमी आ गया, और गौर से सुनिएगा, इतने में वो आदमी आ गया। उस आदमी ने दोनों डॉक्टर की बात सुन ली और दोनों डॉक्टर की बात सुनकर कहा, डॉक्टर साहिबान, ना मेरी पीठ की हड्डी में तकलीफ है, ना मेरे पांव में मोच है, मेरे पांव की चप्पल टूट गई है, दाएं पांव की चप्पल टूट गई है, इसलिए मैं ऐसे चल करके आ रहा हूं। गुमान करने का कुछ फायदा हुआ? गुमान करने का क्या फायदा हुआ? अब इंसान शर्मिंदा होगा कि नहीं होगा? ऐसी हालत तो आप किसी के बारे में कुछ सोच लें अगर तो वैसा हो जाए, गुमान कर ले वैसा हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरी जो चीज है, दूसरा सबब क्या है, किसी के बारे में पहली ही बार में फैसला नहीं कर लेना चाहिए। आमतौर पर क्या होता है, किसी आलिम के बारे में, किसी इंसान के बारे में आदमी सुना होता, वो तो बड़ा अच्छा आलिम है ना, बड़ा अच्छा हाफिज है, वो बड़ा नेक आदमी है। अब आदमी उससे मिलता है, उसकी तकरीर सुनता है, एक तकरीर एक दर्स मुश्किल से सुना और सुनने के बाद मुआशरे में ढिंढोरा पीट दिया, क्या भी नहीं जानता, दर्स देने का तरीका ही नहीं मालूम, कुछ नहीं, कुछ शुरू कर दिया, बदगुमानी फैलाना शुरू कर दी। वो उसकी तारीफ के तुम पुल बांध रहे थे, ऐसा है वैसा है, इतना नेक है, मैं उसको देखा कि किसी को पीट रहा था, गुस्सा कर रहा था, घर में झगड़ रहा था। पहले ही वहले में इंसान को किसी के बारे में फैसला नहीं करना चाहिए जब तक कि उनके बारे में सही तौर पर जान ना ले या उनके साथ रह ना ले। एक बाप ने अपने 3 बेटों को नाशपाती के बाग में भेजा दरख्त देखने के लिए, कहा कि जाओ नाशपाती का दरख्त देख के आओ। एक बेटे को भेजा ऐसे वक्त में जब नाशपाती यानी फल जो है ना एकदम से लगा हुआ था और अच्छे अंदाज में फल लगा हुआ था। वो आया तो बाप ने पूछा कैसा है वो दरख्त, कहा एकदम फल से लगा हुआ है, बेहतरीन है, हरा भरा है। दूसरे को मौसम खिजा में भेजा, पतझड़ के मौसम में, कहा कि तुम जाकर के देख के आओ। देख के आया तो उसने कहा अब्बू वो दरख्त तो ऐसा है, एक भी पत्ते नहीं है, सूखे हैं, हरियाली भी नहीं है, आपने क्या देखने के लिए भेजा था? बाप ने कहा दोनों की बात सही है। बाप ने क्या कहा? दोनों की बात सही है। बेटू ने कहा दोनों की बात कैसे सही है अब्बू? कहा बेटा ये वक्त की बात है, ये वक्त एक वक्त था फल लगने का तो फल लगा हुआ था, हरियाली थी, दूसरा वक्त था पत्ते झड़ने का, इसलिए पत्ता झड़ा हुआ था। अब एक इंसान को आप देखते हैं कभी गुस्से की हालत, इसका मतलब वो नहीं कि वो एकदम खराब इंसान है। तो किसी इंसान के बारे में आप पहली ही मुलाकात में कह लीजिए फैसला नहीं कर सकते कि वो बुरा आदमी है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से बदगुमानी पैदा होती है। इलाज कैसे करें इसका? इलाज कैसे करें? इलाज इस तरह करें कि हम तहकीक करें किसी भी चीज की, उसके बाद अपनी राय कायम करें। दूसरी चीज है कि हम जल्दी फैसला ना करें। तीसरी चीज ये है कि इंसान को तोहमत वाली जगहों से, गलत जगहों से भी परहेज करना चाहिए। तोहमत वाली जगहों से इंसान को परहेज करना चाहिए। मसलन रात का वक्त है, खवातीन गुजर रही हैं, अब कोई नौजवान उसको क्या जरूरत है कि रोड पर खड़ा रहे और उस रास्ते में खड़ा रहे? क्या जरूरत है एक इंसान को फिल्म हॉल के पास खड़ा रहे? क्या जरूरत है कि इंसान को कि शराब की दुकान के पास खड़ा रहे? ऐसी जगहों पर एक इंसान जब खड़ा होगा तो कहीं ना कहीं लोग उसके बारे में सोचने पर मजबूर होंगे कि ये आदमी यहाँ क्यों खड़ा हुआ है। तो तोहमत की जगहों से बचना बहुत जरूरी है। अच्छा, मियाँ बीवी हैं, घर में बैठे हुए हैं, दोनों लोग बातचीत कर रहे हैं, शौहर के मोबाइल में फोन आया, बीवी से क्या बोलता है, ये मैं बात करके आता हूं बाहर से, है नहीं? कभी बीवी का ये मामला होता है, बीवी के मोबाइल में फोन आया, बीवी कहती है जरा बैठो मैं बात करके आता हूं। क्या चक्कर है भाई? बीवी के सामने तुम क्यों नहीं बात कर सकते, या बीवी शौहर के सामने क्यों नहीं बात कर सकती?
اگر کوئی ارجنٹ ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، بیوی کو بتا کر کے جاؤ. مطلب یہ ہے کہ بدگمانی ایسے پیدا ہوتی ہے. میں بات کر کے آتا ہوں، موبائل چھونے نہیں دے گی بیویاں، یا شوہر جو ہے نا بیوی کو موبائل چھونے نہیں دے گا. چلو اکاؤنٹ اکاؤنٹ کا معاملہ ہے تو نہ دو، فوٹو دیکھنے نہیں دیں گے، گیلری میں جانے نہیں دیں گے. کیوں؟ کسی کے ساتھ فوٹو کھینچایا ہو کہ کیا. آپ بدگمانی کے لیے مجبور نہ کرو کسی شخص کو. ایسی چیزوں سے بھی بچنا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے کبھی کبھی کسی وقت انسان کو ایک دوسرے کی بدگمانی کو دور کر دینا چاہیے. یہ بہت اہم چیز ہے. مثلا کسی مجبوری میں آپ پھنس گئے ہیں، رات کا وقت ہے، آپ کو اپنے رشتہ داروں میں سے اپنی بیوی ہو، چاہے ماں ہو، بہن ہو، کسی کو علاج کے لیے ہاسپٹل لے جانا ہے. بیمار ہو گئی رات میں 12 بجے، آپ لے کر کے جا رہے ہیں. کچھ لوگ کھڑے ہیں اور کھڑے ہوئے تو وہ بات بنا سکتے ہیں کہ اتنی رات میں کہاں کس کو لے کر کے جا رہا ہے. آپ اس وقت گاڑی روک کر کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ میری بیوی ہے یا میری بیٹی ہے یا میری بہن ہے. بدگمانی کو دور کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ انسان بدگمانی میں مبتلا ہو سکتا ہے، آپ کے بارے میں غلط رائے اختیار کر سکتا ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ کے رسول سے یہ ثابت ہے. صفیہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں جب آپ آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں. اس واقعے کو لاسٹ واقعہ ہے. صفیہ آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں ملاقات کرنے کے لیے. مسجد اور گھر تو کوئی دور نہیں تھا. اللہ کے رسول سے کچھ دیر تک بات ہوتی ہے. بات ہونے کے بعد اللہ کے رسول سے وہ اجازت مانگتی ہے جانے کے لیے. اللہ کے رسول سوچتے ہیں کہ چلو دروازے تک اس کو چھوڑ دیا جائے، دروازے تک چھوڑ دیا جائے. چنانچہ دروازے تک مسجد سے باہر آپ آتے ہیں چھوڑنے کے لیے. دو انصاری صحابہ کا گزر ہوتا ہے. مرہ رجلان من الانصار فسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دو انصاری صحابہ کا گزر ہوتا ہے، دونوں اللہ کے رسول کو سلام کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو کہتے ہیں علی رسلکما، سلام کر کے گزر نہ جاؤ، ذرا رکو، ذرا ٹھہرو. آپ کیا فرماتے ہیں؟ انما ہی صفیہ بنت حوی، یہ جو میرے ساتھ عورت ہے یہ صفیہ ہے، یعنی میری بیوی ہے. یہ کیا ہے؟ میری بیوی ہے. وہ جو دو صحابہ تھے، ان دو صحابہ نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو صفائی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو یہ سب کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میری بیوی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا اسے سنیے. آپ نے کہا تھا ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم وانی خشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا. بخاری کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے تو صفائی دینے کی ضرورت نہیں تھی، تم بھی شک میں مبتلا نہیں ہوتے، لیکن شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے. مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں یہ بات نہ ڈال دے کہ نبی کس کے ساتھ اتنی رات ہے. نبی ہیں، بیوی صفیہ ہے، صحابہ ہیں، مسجد ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے، اعتکاف ہے، اتنی ساری اچھی جگہوں میں اچھے انسانوں کے بیچ میں میرے نبی اگر کہتے ہیں میری بیوی ہے، تم لوگ شک نہ کرنا. ہمیں اور آپ کو اس خراب معاشرے میں کتنا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کتنا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. تو بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی اس طرح سے شک کو دور کر دینا چاہیے. اسی طریقے سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم جب کسی اچھے آدمی کے بارے میں یا بھلے لوگوں کے بارے میں کوئی غلط بات سنے تو فوراً یقین نہ کریں، فوراً یقین نہ کر لیں، بلکہ شروع میں تو یہ کہہ دیں کہ یہ صحیح بات نہیں ہے، جھوٹ ہے. چنانچہ واقعہ افک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیغام دیا تھا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افک مبین. مسلمانوں تم لوگوں نے جب پہلی بار عائشہ کے بارے میں سنا تھا، اس جھوٹے واقعے کے بارے میں سنا تھا، تو تم لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا تھا کہ یہ جھوٹ ہے؟ تم لوگوں نے بھلا یا اچھا خیال کیوں نہیں کیا تھا؟ معلوم کیا ہوا؟ اچھے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی اگر بات پھیل جائے یا کوئی پھیلانے کی کوشش کرے تو ہمیں اول وہلہ میں یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے کہ جھوٹ ہے.
ایک آخری بات، ہر انسان کو اپنے کام سے مطلب رکھنا چاہیے، ہے نا؟ ہر انسان کو اپنے کام سے مطلب رکھنا چاہیے۔ جب انسان کا دماغ خالی ہوتا ہے نا تو شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ کچھ کام نہیں ہے تو جا رہا ہے، اس پر ایک کمنٹ شروع، اس پر ایک تبصرہ شروع، یہی کام ہوتا ہے۔ انسان اپنے کام سے مطلب رکھے اور یہ جان کر کے چلے کہ سب کی عزت برابر ہے، جس طرح ہماری عزت ہے، ہماری ماں بہن کی عزت ہے، دوسروں کی بھی عزت ویسے ہی ہے، سب کی عزت برابر ہے۔ کسی کی عزت کو اچھالنا، کسی کی پگڑی کو اچھالنا، سرعام کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اپنی عزت کا اور دوسروں کی عزت کا خیال کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے ہم نے اگر کسی کے عیب کو چھپایا تو اللہ بھی ہمارے عیب کو چھپائے، اللہ بھی ہمارے عیب کو چھپائے۔ اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ہے ایسا نہیں ہے کوئی دودھ کا دھلا ہوا ہے، کوئی دودھ کا دھلا نہیں، ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے۔ ایک شاعر نے کہا خطا سے کون خالی ہے کمی کس میں نہیں ہوتی، خطا سے کون خالی ہے کمی کس میں نہیں ہوتی، تعاقب میں کسی کے دور تک جانے سے کیا حاصل، کسی کا پیچھا کرنے سے کیا حاصل، تعاقب میں کسی کے دور تک جانے سے کیا حاصل، کمی کا جائزہ خود لے لیا جائے یہ بہتر ہے، کمی کا جائزہ خود لے لیا جائے یہ بہتر ہے، کسی کو مورد الزام ٹھہرانے سے کیا حاصل، کسی پر الزام لگا دو گے، کسی کی عزت کو اچھال دو گے، اس سے کیا حاصل ہوگا۔ میں نے آپ کا بڑا وقت لیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موضوع کو سنا۔ اصل میں میرا اپنا ایک معاملہ ہے کہ میں جب کسی موضوع کو پکڑتا ہوں تو جب تک پوری چیزیں نہیں آ جاتی اس کو میں چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں، یعنی یہ گناہ ہے تو کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے، علاج کیا ہے، سب کچھ ہو جانا، بیچ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونا کہ انسان کی تشنگی باقی رہے یا پیاس باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو بدگمانی جیسے گناہ سے بچائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے پر نیک انسان خاص کر کے اگر ہو تو بھروسہ اور اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلامی معاشرے کو اور سماج کو اس جرم سے، اس بیماری سے اللہ تو پاک فرما۔ اے پروردگار آج ہم جس مقصد کے تحت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اس مقصد کو تو پورا فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، اس لیے پروردگار ہمیں تو معاف کر دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم۔